السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام کا نام ہے کرنٹ افیئر اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں مشہور ماہر معاشیات ندیم مولوی اور میں آپ کی ہوسٹ زوبی علی. السلام علیکم ندیم صاحب, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا حال ہے جناب, میرا بھی حال ایسے ہوں ہی ہے جیسے کہ سارے پاکستانیوں کا ہے. اور ہم پریشان ہیں کہ آئندہ چند دنوں بعد جب الیکشنز ہوں گے ہوں تو کیا ہاں پاکستان کی قسمت بدلے گی؟ کیا جو 2017 میں ہم نے روٹی لی تھی 8 روپے کی اور آج وہ روٹی ہو گئی ہے 25 روپے 20. کی, کیا دوبارہ ہوں سے؟ نہیں جناب, 20 روپے کہا, اب تو 20 سے 25 چلے گئی ہیں. نہیں, ہماری اچھا, تو طرف تو ابھی بھی اب 20 آپ کی کے ہے. یہاں شاید 20 کہیں بڑے 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 علاقے آپ کے, میرے خیال سے عوام کو پتہ لگ گیا تو آپ کے علاقے کی طرف چلے جائیں گے. بہرحال گلشن میں آ چلیں, جائے تو 20 روپے والی روٹی چلیں جناب سننے والے, میں آپ لوگوں کو بتا دوں 20 روپے کی روٹی مل رہی ہے گلشن اقبال میں. اور جناب اگر ہم بات کرتے ہیں طارق روڈ کی, بہادر آباد اور ڈیفنس کلفٹن کی, تو مت پوچھیے جناب, 25 روپے کی روٹی, وہ بھی اتنی چھوٹی کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یار 2 تندوری روٹی تو کھانی چاہیے. بہرحال ہوں اگر ہم 2 تندوری روٹی ان علاقوں میں کھائیں گے تو 50 روپے کی تو خالی روٹی ہے. چلیں جناب, ہاں چلیں چھوڑیے ان سب باتوں کو. آپ کو شاید یاد ہو سن 2017 میں 7.5 روپے پر یونٹ بجلی کا بل آتا تھا. کتنے؟ 7 روپے 50 پیسے. اور ہم پریشان اس ٹائم پہ صرف اس لیے تھے کہ یار لائٹ آئے گی یا نہیں آئے گی, لوڈ شیڈنگ بہت تھی. مگر آپ یقین کریں 7 روپے, 7.5 روپے, 8 روپے کا پر یونٹ تھا. شاید آج سننے والوں کو یقین نہیں ہو رہا کیونکہ آج 64 روپیز کا ایک یونٹ ہو چکا ہے. جی ہاں, 64 روپیز پر یونٹ. تو اگر آپ 200 یونٹ بھی استعمال کرتے ہیں یا 300 یا جتنے بھی کرتے ہیں, آپ کا بل جو ہے ہزاروں روپے میں آتا ہے. اب ہم بات کریں گے جناب, یہ جو بجلی کے بل کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جناب پیٹرول کی قیمت کی میں آج آپ کو بتا دوں 75 روپے لیٹر تھا جناب. سن 2017 کی بات کر رہا ہوں, کوئی 20 سال پرانی بات نہیں کر رہا میں, سن 2017 کی بات کر رہا ہوں. 75 روپے کا پیٹرول. ڈالر کی اگر ہم بات کریں 110 روپے کا ڈالر. جناب وہ دن ایسا لگتا ہے کہ بڑے سہانے دن تھے. مگر ہم اگر 2017 سے لے کے ابھی تک کی باتیں کرتے ہیں تو مہنگائی پہ مہنگائی, مہنگائی پہ مہنگائی. مہنگائی کو چھوڑ کے ہم آتے ہیں کہ جناب وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہوئی, کن لوگوں نے مہنگائی کیا, کیا اس کے ذمہ دار جو ہے پی ٹی آئی ہے, کیا اس کے ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, کیا اس کے ذمہ دار جناب ایم کیو ایم ہے, یا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں. بہرحال تو چلے ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں, شاید ہمیں تھوڑی سی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم کچھ روشنی ڈال سکیں. تو تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں سن 2017 کے بعد الیکشنز ہوئے اور سن 2018 میں پی ٹی آئی نے اپنی حکومت بنائی. اور پی ٹی آئی کی حکومت آتے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا. اور ہم نے دیکھا کہ جناب یہ جو 8 روپے کی روٹی تھی وہ جناب 10 اور 15 روپے تک پہنچ گئی. ہم سب پریشان ہونے لگ گئے. اور جناب یہ جو 7 روپے کا یونٹ تھا وہ 25 روپے تک پہنچ گیا. اف, مہنگائی مہنگائی, پریشانی. اور جناب پی ٹی آئی کی 4 فائننس منسٹرز, جناب آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسد عمر, حماد اظہر, حافظ شیخ صاحب, اور اسی طرح سے اور پھر آخر میں آئے جناب شوکت ترین صاحب, اور کہا کہ 4 فائننس منسٹرز یعنی کہ 4 سالوں میں 4 منسٹر بدلے مگر مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے. اور وہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد ہے, جب حافظ شیخ صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ جناب ٹماٹر کتنے کا ہے تو انہوں نے کہا تھا 14 روپے کلو, اور اس زمانے میں 400 روپے کا کلو ٹماٹر پہنچ چکا تھا. تو یہ مہنگائی جا رہی تھی اور ہم بہت پریشان تھے. چلیں پھر اس کے بعد پی ڈی ایم
مطلب سمجھ لیں سارے ہی پاکستان کے سیاسی لوگ اس میں شامل تھے، یعنی کہ جناب نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی، MQM، JUI، تمام لوگ کہنے لگے جناب اب ہم آ گئے مہنگائی کا خاتمہ کرنے. وہ اسحاق ڈار صاحب کے بس ہوائی جہاز اتر رہا ہے اور آپ دیکھیے گا کہ ڈالر جو ہے کیسے نیچے جائے گا. بہرحال میں بھی بڑا پر امید تھا، بہت تھا کہ جناب PTI کی حکومت چلے گی اور اب جو ہے چلو سکون کا سانس لیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں جناب. کیا تھا سونے پہ سہاگا. وہ مجھے ایک MQM کے ایک بہت اچھے سیاستدان کی بات اور ایک شعر یاد آ گیا، آؤ مل کر کھاتے ہیں، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں. اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا یہ شعر، وہ شعر پھر مجھے یاد آنے لگتا ہے آج بھی. اور وہ یہی ہوا کہ جناب PTI نے تو مہنگائی کی، اس کے بعد جناب سب نے مل کے کیا. اس میں شامل ہے جناب پاکستان مسلم لیگ نواز، اس میں شامل ہے MQM. اچھا یہ مہنگائی اور چلا کتنے دن جی؟ تقریباً 1 ایڈم کا دور چلا اور یہی کہتے گئے جناب کیا کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے بات کریں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کی دی ہوئی دین تھی، IMF کی وجوہات. وہ دور بھی دیکھا کہ PDM جب ختم ہو رہا تھا تو بہت سے تجزیہ کار اور وہ تجزیہ کار جو خود کسی زمانے میں عہدے دار رہ چکے ہیں بڑے بڑے FBR کے، اور انہوں نے کہا جی پاکستان تو ختم ہو گیا جناب، پاکستان کی معیشت تو بس تباہ ہو گئی ہے، ہم بینکرپٹ کر رہے ہیں. ہر انسان پریشان کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. ایک سابقہ ایک بڑے عہدے پہ، وہ بھی FBR کے عہدے پہ، وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ختم ہونے والا ہے، اس کی معیشت تباہ ہونے والی ہے. لوگ پریشان ہو کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا توڑ دیا. پاکستان پہ آپ دیکھیں معیشت کے اوپر ایسا دباؤ آیا کہ ڈالر بے قابو ہو گیا. لوگوں نے کہا جناب اب تو ڈالر 350 400 کا ملے گا. بینکوں سے ڈالر ختم ہو گئے. ایک ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک جنگ کی کیفیت ہے. پھر آئی جناب انٹرم گورنمنٹ، یعنی کہ ٹیمپرری حکومت، تاکہ ہمیں الیکشن کے تک لے جانے تک وہ حکومت کرے. مگر اس انٹرم گورنمنٹ نے یعنی ٹیمپرری عارضی حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جناب ملک کو کنٹرول کرنا ہے اور غیر سیاسی ہو کے کرنا ہے. تو پھر کون سے فیصلے تھے جن کی وجہ سے آپ نے دیکھا، ہم نہیں کہیں گے مہنگائی کم ہو گئی، مہنگائی کنٹرول میں آ گئی جناب. 332 روپے کے پیٹرول کو 260 روپے تک لے کے آئی یہ چند ماہ کی حکومت، جن کو کہا جاتا ہے کہ جناب ان کا تو کام صرف الیکشن کرانا تھا، ان کا کام تھوڑی تھا کہ وہ قیمتیں کم کریں یا زیادہ کریں یا نئے قانون بنائیں. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. پچھلے 70 سالوں سے جو بھی عارضی حکومت آتی ہے وہ انتظار کرتی ہے کہ جناب الیکشنز ہو جائے ان کے حوالے کرے چلے. مگر اس عارضی حکومت نے مل کے SIFC کا ایک قیام کیا، جس کے اندر سیاسی لوگ، جس کے اندر کاروباری لوگ، جس کے اندر فوجی، جس کے اندر بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، سب مل کے انہوں نے کہا کہ جناب ہم SIFC کا ایک بناتے ہیں، آرگنائزیشن کہہ دیں، گروپ کہہ دیں، پاکستان کے دوست کہہ دیں، تھنک ٹینک کہہ دیں. SIFC کو جو بھی نام دیں، میں سمجھتا ہوں اس کی کامیابی کے بارے میں آج گفتگو ہم کریں گے، کیونکہ نام بہت سے ہم لیتے ہیں، اور کیونکہ SIFC کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے لوگ شامل ہیں، جس کا کریڈٹ میں صرف ایک انسان کو نہیں دوں گا بلکہ تمام لوگوں کو. اور ان سب گلدستے کو جمع کرنے میں جو اہم رول ادا کیا وہ ہمارے فوج نے کیا. ان کو لوگوں نے کہا جناب فوج کا کام تھوڑی ہے، فوج کا کام تو جناب بارڈروں پہ ہے. جناب فوج کا کام بارڈروں پہ نہیں، فوج پورے پاکستان کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا ہے، کیونکہ جب سیلاب آتا ہے تو فوج ہوتی ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو فوج ہوتی ہے، جب کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں اور پھر لوگ پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی فوج آتی ہے اور کراچی کے حالات کو صحیح کرتی ہے. جو کام فوج کی نہیں بھی ہے وہ بھی کام فوج ہی کر رہی ہے. وہ بھی جی ساتھ میں نے کہا نا، بالکل ہمارے ماں باپ کی طرح ہماری خدمت کرتے ہیں. اور پھر اس ملک کے دشمن ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ادارے جو ہیں وہ مختلف
آپ دیکھیں انٹرفیئرنس